میں نے ڈرتے ڈرتے اس ٹوٹی ہوئی عمارت سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہاں پر اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ میں نے اپنا بورا کندھوں پر لٹکایا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے پتہ تھا کہ میری سوتیلی امی اور بہنیں آج میری اچھی طرح سے خاطرداری کریں گی، کیونکہ آج میرے پاس انہیں دینے کے لیے پیسے جو نہیں تھے۔ میں بھی کیا کرتی؟ آج جب میں ایک کچرے کے ڈھیر سے کچرا چن رہی تھی تو ایک آدمی کی نظر مجھ پر تھی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں اندر تک ڈر گئی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف آ گئی، لیکن وہ میرا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر بھی آ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی نظروں سے بچ کر میں نے ایک ٹوٹی ہوئی عمارت میں پناہ لے لی۔ میرا دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آج میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی تھی۔ اگر میں اس آدمی کے ہاتھ لگ جاتی تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ لیکن ان سب باتوں سے میری امی اور بہنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو صبح ہوتے ہی مجھے اور میرے بورے کو گھر سے نکال دیتی تھیں اور حکم دے دیتی تھیں کہ شام کو گھر میں پیسے لے کر ہی گھسنا۔ لیکن آج تو میں کچرا اٹھا ہی نہیں پائی تھی اور انہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آج وہ تینوں مجھے بہت گالیاں دیں گی اور ہو سکتا ہے وہ ایک روٹی بھی نہ ملے، جو ہزاروں لعنتوں کے بعد بڑے احسان کے ساتھ مجھے ملتی تھی۔ مگر گھر تو جانا پڑے گا ہی، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ تبھی زوروں سے بارش ہونے لگی۔ میں نے اپنا بورا اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ مارا، میری بہن نے دروازہ کھول دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے انتظار میں دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو، اور اندر کی طرف چلاتے ہوئے بولی، امی دیکھو آ گئی ہے یہ آوارہ۔ اندر سے میری سوتیلی امی باہر آئیں اور مجھ سے بولی کہ تم سے ہزاروں مرتبہ کہا ہے کہ وقت رہتے گھر آ جایا کرو، نہیں تو محلے کی عورتیں پیٹھ پیچھے باتیں بناتی ہیں کہ جوان لڑکی کو یوں سڑکوں پر گھومنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے امی کو بتانا چاہا کہ کیسے آج ایک گندے آدمی کی وجہ سے میں پورا دن ایک عمارت میں چھپی بیٹھی رہی، لیکن انہیں میری بات سننے میں اور یہ جاننے میں کہ آج میں کسی مصیبت میں پھنستے پھنستے بچی ہوں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے کچھ بیلنے سے پہلے ہی امی بولی، لو آج کیا کمایا ہے، آج کی دہاڑی دو۔ میں نے کہا، امی آج میں کچرا نہیں بین پائی۔ یہ سنتے ہی میری امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارا اور میں دور جا کر گری۔ انہوں نے کہا، تو پھر پورا دن کہاں آوارہ گردی کر رہی تھی؟ امی میں وہ ہاں مجھے پتہ ہے، تیرا تو کام میں دل ہی نہیں لگتا، تجھے تو بس بہانہ چاہیے گھر سے باہر نکلنے کا۔ میری امی اور بہنوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھ سے بولی کہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا، کل جب پیسے لاؤ گی تبھی کھانے کے بارے میں سوچنا۔ میں نے اپنا بورا وہیں دروازے کے سائڈ میں رکھا اور اندر کی طرف آ گئی اور آ کر اپنی دری پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ لیکن میرا دل دماغ اب بھی اسی خوف میں تھا۔ جب تک میں چھوٹی تھی مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کسی کی بھی گندی نظروں کو میں ایک دم سمجھ جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایسی جگہ جا کر چھپ جاؤں جہاں میں کسی کو بھی نظر نہ آ سکوں۔ مجھے میرے امی ابو کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میرے ابو بتاتے تھے کہ میرا نام رونق میری امی نے ہی رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن میرے ابو بیٹا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن جب میری امی اپنی دوسری اولاد کو جنم دینے والی تھیں، ان کی حالت بہت بگڑ گئی اور وہ اور ان کا بچہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مجھے سنبھالنے کے لیے اور اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے ابو نے جلد ہی دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے آتے ہی مجھ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ میں اپنے ابو کے گلے لگ کر خوب رویا کرتی تھی۔ میری سوتیلی امی کے بھی 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں، جس کا غم میرے ابو کو ایسا لگا کہ وہ بستر پر پڑ گئے۔ اب گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا تو میری سوتیلی امی نے مجھے کچرا بیننے کے کام پر لگا دیا
اور مجھے محلے کے بچوں کے ساتھ بھیج دیا کرتی تھی۔ جو میں پیسے لاتی تھی اس سے ہی گھر کا خرچ چلتا تھا۔ پھر بھی میری امی اور بہنیں مجھے پریشان کرتی رہتی تھیں۔ ابو میری حالت دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ میں بھی اپنے ابو کے گلے لگ کر اپنا دل ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے میرے ابو اس دنیا سے چل بسے۔ اب تو کوئی بھی میرے دل کا حال سننے والا نہیں تھا۔ یہی سب پرانی باتیں سوچتے سوچتے میں لیٹ گئی، لیکن بھوکے پیٹ کسی کروٹ چین نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور وضو کری، نماز پڑھی اور پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ جب میں زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی تو اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ وہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ میں اپنی دری پر آ کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ صبح جب میری بہن نے میرے منہ پر بورا پھینک کر مارا تو میری آنکھ کھلی۔ وہ مجھ سے بولی، اٹھ جاؤ مہارانی، دن نکل آیا ہے۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ گھر سے باہر جاؤں، لیکن اگر میں نے گھر میں رکنے کا بول دیا تو پتہ نہیں یہ تینوں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے ہاتھ منہ دھویا اور اپنی میلی ہوئی پھٹی چادر لپیٹ کر اپنا بورا اٹھایا اور باہر کی طرف چل دی۔ مجھے پیچھے میری امی کی آواز آئی کہ آج خالی ہاتھ مت آنا۔ میں یہی سوچتے سوچتے چلی جا رہی تھی کہ آج میرا اچھا سا کام ہو جائے تو پہلے میں کچھ کھا لوں۔ بنا کھائے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن کل کے واقعے سے میں انسانوں کی بستی میں جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہیں کل والا آدمی مجھے دوبارہ نہ مل جائے۔ یہی سب باتیں سوچتے سوچتے میں نے اپنے قدموں کو ایک ایسے سنسان رستے کی طرف موڑ دیا جہاں پر ٹوٹے پھوٹے کھنڈر تھے۔ انسان تو وہاں پر نہ کے برابر ہی جاتے تھے۔ مجھے لگا کہ وہاں پر اتنا کباڑ تو مل ہی جائے گا جسے بیچ کر میں امی کو پیسے دے دوں گی، اور میں وہاں پر گئی تو مجھے جگہ جگہ پر کوڑے کے ڈھیر دکھائی دیے۔ میں نے انہیں ٹٹولنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بورا بھرنے لگا۔ اچانک میری نظر ایک گڈے پر گئی جس پر کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ عام طور پر تو گڈے گڑیا بڑی ہی خوش شکل ہوتے ہیں، مگر یہ بڑی ہی عجیب سی شکل کا تھا۔ میں نے ڈر کر اسے وہیں پھینک دیا کیونکہ میرا بورا پوری طرح بھر چکا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑی اور یہ سامان بیچ کر جو پیسے آئے اس سے پہلے میں نے پوری سبزی کھائی اور باقی بچے ہوئے پیسے لے جا کر امی کو دے دیے۔ امی خوش ہو گئیں اور اس دن میری جان بچ گئی۔ اب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس کوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا اور تھکی ہونے کی وجہ سے میں جلد ہی سو گئی۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی اور اپنے لیے چائے ناشتہ بنا کر بیٹھی ہی تھی کہ یہ محلے کی ایک عورت گھر پر آئی اور مجھے دیکھ کر باتوں ہی باتوں میں میری امی سے بولی، اب رونق بھی جوان ہو گئی ہے، اس کا نکاح کر دو، جوان لڑکیوں کو یوں گھر پر بیٹھا کر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری امی ان پر چلاتے ہوئے بولی کہ ارے بیوی، جاؤ اور جا کر اپنا گھر سنبھالو، یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی کروں، اور اس کے ماں باپ کون سا مجھے کسی خزانے کی چابی دے گئے ہیں، پہلے تھوڑے پیسے جمع کر لوں پھر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ عورت منہ بناتی ہوئی چلی گئی، لیکن مجھے یہ بات پتہ تھا کہ میں ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہوں، یہ میری شادی کبھی بھی نہیں کریں گی۔ مجھے یوں سوچتا دیکھ کر وہ مجھ سے بولی کہ بیٹھی کیا ہو، اپنا بورا اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ جانا۔ میں آج بھی اس کل والی جگہ پر ہی چلی گئی تھی۔ کباڑا بین ہی رہی تھی کہ مجھے کسی کی آواز آئی، سنو، میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ جب میں جانے کے لیے پیچھے مڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے اسے اندیکھا کرا اور اپنے راستے پر چل پڑی اور اپنا کباڑ بیچ کر جو پیسے آئے انہیں لے جا کر میں گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے روز یوں گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی تھی۔ مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری امی دروازے پر ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے پیسے لے لیے اور میں اندر آ گئی، اور تھوڑی دیر بعد مجھے وہی ایک روٹی مل گئی۔ میں نے اسے کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں جب سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور پھر قرآن پڑھ کے اپنی دری پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بار بار یہی آواز سنائی دے رہی تھی، سنو، میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے معمول کی طرح اپنا بورا اٹھا کر گھر سے نکل پڑی۔ آج بھی میں وہیں کھنڈر والی جگہ پر پہنچ گئی کیونکہ مجھے وہاں پر تھوڑا تلاشنے پہ ہی اچھا کباڑ مل جاتا تھا۔ میں اپنے کام میں مشغول تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک سے رات ہو گئی ہے۔ ہر طرف کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تیز تیز بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ دور کہیں سے جنگلی جانوروں کی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔
میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ اپنا بورا اٹھایا اور تیز قدموں سے چل پڑی۔ تبھی مجھے وہی کل والی بلی دکھائی دی۔ میں آگے قدم بڑھانے لگی مگر وہ میرے سامنے چکر کاٹنے لگی۔ میں نے دوسرے راستے پر قدم بڑھائے تو وہاں پر بالکل ویسی ہی دوسری بلی میرے سامنے آ گئی اور مجھ پر جھپٹنے لگی۔ میرے ہاتھ سے بورا گر گیا اور میں بھاگنے لگی۔ میں بھاگتے بھاگتے کھنڈر میں گھس گئی۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ جیسی وہ عمارت باہر سے دکھ رہی تھی اندر سے بالکل الگ تھی، ساز و سامان سے سجی ہوئی تھی، ہر طرف لائٹیں لگی ہوئی تھیں اور وہیں تھوڑی دوری پر ایک طرف میز پر بہت سارا کھانا رکھا ہوا تھا اور وہیں تھوڑی دور پر ایک دلہن کا جوڑا ٹنگا ہوا تھا۔ تبھی مجھے کسی کی آواز آئی کہ جوڑا پہن لو۔ میں کسی بت کی طرح کام کر رہی تھی، اس کے کہتے ہی میں نے وہ جوڑا پہن لیا اور پھر مجھے وہی آواز آئی، سنو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میری بات سنو، ادھر آ کر بیٹھو۔ میں ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی میرے سامنے ایک لڑکا آیا اور وہ بولا، میرا نام شمشیر ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہاں پر ایک مولوی صاحب آئے اور میرا نکاح شمشیر سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی، آؤ کھانا کھا لو۔ مجھے سچ میں بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہاں پر اتنے اچھے اچھے سالن رکھے ہوئے تھے جو میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے پلیٹ میں سالن نکالا اور کھانے لگی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں جلدی جلدی کھانے لگی۔ مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا روکھا سوکھا ہی کھانا کھایا تھا۔ کھاتے کھاتے میرا ہاتھ پلیٹ پر لگا اور کچھ سالن میرے ہاتھ پر گر گیا۔ سالن بہت گرم تھا، میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے۔ شمشیر میرے پاس بیٹھا مجھے مستقل دیکھے جا رہا تھا۔ مجھ سے بولا، آہستہ آہستہ کھا لو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر ایک بڑا ہی شاندار پلنگ بچھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولا، تم سو جاؤ، میں باہر ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ میں جیسے ہوش میں آئی تھی، میں بڑے چاو سے کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میری نظر میرے کپڑوں پر گئی جو بہت ہی قیمتی تھے۔ وہاں پر ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیا یہ واقعی میں ہی تھی؟ آج تو میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنے کپڑوں اور زیوروں کو دیکھتی رہی، پھر پلنگ پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کوئی میرے ہاتھ کو سہلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ میرا شوہر شمشیر تھا، لیکن جب میری نگاہ میرے ہاتھ پر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ میرے ہاتھ پر چھالوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، میرا ہاتھ پہلے کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ میں نے شمشیر سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ میرا ہاتھ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ وہ میرے پاس سے کھڑا ہوا اور مجھ سے بولا، دیکھو رونق، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ میرا نام شمشیر ہے، لیکن میں انسانوں میں سے نہیں ہوں بلکہ ایک جنات ہوں۔ تم جب یہاں پر پہلی بار آئی تھی تو تم نے وہ گڈا دیکھا تھا نا، وہ میں ہی تھا۔ مجھ پر ایک جادوگر نے اپنا تنتر منتر کیا ہوا ہے اور میری طاقتوں کو اپنے وش میں کر رکھا ہے۔ میں اس کی طاقت کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرے قبیلے کے سردار نے مجھے اس کے وش میں سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ اگر میری شادی کسی نیک لڑکی سے ہو جائے جو انسانوں میں سے ہو تو وہ مجھے اس جادوگر سے آزاد کرا سکتی ہے۔ میں نے جب تمہیں یہاں پر دیکھا تو تم سے بات کرنے کی کوشش کری، لیکن تم ڈر گئی۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک گیا اور دن رات تمہارے ساتھ رہا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تم ایک نیک اور شریف لڑکی ہو اور کتنی پریشانی سے گزر رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے ہی نکاح کروں گا۔ ان بلیوں کو تمہیں یہاں تک لانے کے لیے میں نے ہی بھیجا تھا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے نکاح کر کے کوئی گلہ تو نہیں ہے؟ میں اس سے بولی کہ اب آپ میرے شوہر ہو، آپ جیسا چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات تمہیں اس جادوگر سے مجھے آزاد کرانا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اب تم ناشتہ کر کے آرام کرو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ کھانے کی میز پر بہت ساری لذیذ کھانے کی چیزیں، پھل وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور پھر ایک الماری کھول کر دیکھا تو اس میں بہت عمدہ جوڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ میں نے اس میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا اور پھر رات میں میرے شوہر شمشیر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر ایک گفا میں رہتا ہے اور میں وہاں نہیں جا سکتا، تمہیں وہاں پر میرے ساتھی لے کر جائیں گے۔ وہاں پر ایک پنجرے میں ایک طوطا قید ہے، اس طوطے میں جادوگر کی جان ہے۔ جب جادوگر سو جائے گا تو تمہیں اس طوطے کو جلا دینا ہے۔ اس کام میں میرے ساتھی تمہاری مدد کریں گے۔ پھر وہی کالی بلی مجھے ایک گفا میں لے کر گئی
اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک تانترک بابا آگ جلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور منتر پڑھ رہے ہیں۔ وہاں دیواروں پر بڑے بڑے چمگادڑ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اگلے ہی پل میں نے ہمت کر لی اور وہاں پر چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو وہ طوطے کا پنجرہ بھی وہیں رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ جادوگر لیٹ گیا اور جب بہت دیر ہو گئی تو بلی آگے چلنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور اس پنجرے میں آگ لگا دی۔ جیسے ہی پنجرہ جلا وہ جادوگر بھی جلنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس طوطے کی طرح اسے بھی جلنے کی تکلیف ہو رہی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ طوطا بھی جل گیا اور جادوگر بھی جل کر مر گیا تھا، اور وہ بلی مجھے لے کر پھر سے اسی کھنڈر میں آ گئی۔ شمشیر نے مجھ سے کہا کہ واقعی میں تم نے اپنا کام بہت اچھی طرح سے کیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگی کہ انہوں نے میری دعا سن کر میری مدد کے لیے بھی کسی کو بھیج دیا ہے۔